اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کورٹ آف دا بیلوڈ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ کے اوپر فَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اگین پھر سے اس آیت کے اندر کس چیز کا حکم ہو رہا ہے؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حضور کے پاس آیا، وہ گنہگار تھا، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور نماز قائم رکھو دونوں کناروں، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نماز ایک ایسی نیکی ہے جس سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور جب وہ گنہگار انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور یہ عرض کرنے کے لیے کہ حضور ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے جس کے اندر پہلا حکم نماز قائم کرنے کا ہوتا ہے۔ تو اس صحابی نے آگے، اس بندے نے پوچھا حضور کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہی ہے کہ میں نماز قائم کروں گا تو میری جو خطائیں ہیں، میرے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے